Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم طارق چوہان صاحب کا، اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریرات سے مسیح جی علیہ السلام کی پانچ قبریں ثابت ہیں؟ تو اس ریگارڈنگ جانکاری دینے کے لیے محترم طارق چوہان صاحب پلیز تشریف لائیں۔ السلام علیکم ٹو آل۔ جی شکریہ امیر فیصل صاحب۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے جو مخالفین ہیں انہوں نے یہ بات اس لیے پھیلائی ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکیں، دیکھیں جی یہ شخص کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، اور اوپر سے یہ کہتا ہے جی دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کی 5 قبریں ہیں۔ یعنی عقل سے پیدل دماغی خلل کا یہ شکار ہے۔ تو یہ ایسا شخص امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے جس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس نے پہلے کیا کہا تھا؟ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مقصد صرف یہی ہوتا ہے جو منکرین حق ہوتے ہیں اس وقت جو مسلمان ہیں، جنہوں نے سوائے لونڈے بازی کے اور سوائے ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کو اور کسی چیز میں ترقی نہیں کی، کیونکہ یہ لوگ روحانیت سے عاری ہو چکے ہیں، تو یہی کام انہوں نے کرنا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم عاشق رسول ہیں، لیکن یہ 2 کام بس یہ کرتے ہیں۔ تو ان مخالفین کا یہ حال اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے مرسل کا انکار کر دیا، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے صرف بدبختی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور یہ مثالیں قرآن مجید میں بھری ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے خدا کے مرسلین کا انکار کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا، اور آج یہ نام نہاد مسلمان قوم پر جو بدبختی کا عذاب ہے اس کی ساری دنیا گواہی دے رہی ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ خدا کے مرسلین کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بار بار یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کو شیطان صفت لوگ جو ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ دیکھو جب خدا تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس کو پیدا کرنے کے بعد، اور اس کو جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اس کو درست کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کی تابعداری کرو، مگر ابلیس نے نہ کی۔ اور ابلیس کی دلیل جیسے قرآن مجید میں سورہ الاعراف کی آیت 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے ابلیس سے کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی جو ابلیس تھا اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے پاس دلیل یہ تھی کہ جس کی تابع داری کا خدا نے مجھے حکم دیا ہے میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اور اس نے دلیل بھی دی کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور یہ گیلی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے پس تو اس سے نکل جا، یعنی اس حالت سے جس میں وہ موجود تھا اس وقت تجھے توفیق نہ ہوگی کہ تو اس میں تکبر کرے، پس نکل جا، یقیناً تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ یعنی اس میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل جو یہ تھی اس کو توڑا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو آگ سے پیدا کیا ہے اور یہ گلی مٹی سے پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ بات تو ابلیس نے صحیح کہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو ذلیل اور دھتکارا ہوا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا جبکہ اس کی دلیل تو مضبوط تھی؟ اس وجہ سے کہ یہ دلیل کی بات نہیں تھی، خدا تعالیٰ کے حکم ماننے کی بات تھی۔
خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کی تابع داری کرو، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کا کام ہے کہ بغیر اس کے متعلق سوچے، بغیر اس کے اوپر کویشچن کیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے وہ کام کرے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ابلیس نے چونکہ اطاعت نہیں کی، اس وجہ سے اس کو یہ سزا ملی اور اس کو دھتکارا اور ذلیل قرار دے دیا گیا۔ اب دیکھیں، جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مرسل آتا ہے تو یہی بات دوبارہ ہر دفعہ یہ آدم اور ابلیس اور فرشتوں کا قصہ دہرایا جاتا ہے، جو ایک استعارہ کے رنگ میں لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ کیونکہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے مرسل آتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے تم لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ وہی لوگ جن کی ہدایت کے لیے، جن کی بہتری کے لیے، جن کی روحوں کی تربیت کے لیے اور جن کو جنت دینے کے لیے وہ آتا ہے، وہی اس کا مذاق اڑانے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہائے ان بندوں پر افسوس، ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ بیماری انسانوں میں ہمیشہ سے ہے۔ آج آپ دیکھیں یہ سارا گروپ اور یہاں اس کے بدبخت لوگ سارا وقت یہی کرتے ہیں، ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اور وہ جس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو میرا سلام کہنا، اور وہ آ گیا ہے تو انہوں نے اس کا انکار کیا، اور دلیل ان کے پاس کوئی نہیں سوائے ہنسی ٹھٹا کرنے کے۔ اور سب سے بڑی بات ہے جو قرآن مجید میں کافروں کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اور یہی کہتے کہ جیسے قرآن مجید کی سورہ الفرقان کی آیت 42 میں ہے، اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے محض تمسخر کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ یعنی یہ کوئی بیماری نئی نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گالی باز، لونڈے باز جو نام نہاد مسلمان ہیں، یہ کہتے جی ان میں تو بڑا نور تھا۔ تو جو 11-12 سال وہ مکہ میں رہے، ان میں تو کسی کو نور نہیں آیا۔ 100 سے بھی کم لوگوں نے ان پر ایمان لے کے آئے تھے، اور ہر طرح کی دکھ اور تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں۔ کسی کو نور نہیں آیا، جنہوں نے انکار کیا تھا نور نظر نہیں آیا۔ تو نور تو اس کو نظر آتا ہے جس کے اوپر خدا تعالیٰ کا نور گر پڑتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ اس کو خدا کے مرسل سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے پیارے رب، میرے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، اس لیے اس کو اس پہ نور ہوتا ہے۔ لیکن جو بدبخت ہوتے ہیں، ان بدبختوں کو نور نظر نہیں آتا خدا کے مرسل میں، وہ اس کا ویسے ہی ہنسی ٹٹا کرتے ہیں۔ یعنی تمسخر کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مرسل کی کردار کشی کی جائے اور اسے دماغی خلل کا مریض ثابت کر دیا جائے، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے جو انتخاب ہے اس پہ اعتراض کیا جائے کہ اس کو بنا کے بھیجا ہے۔ اور ہر جو مرسل ہوتا ہے اس کی زندگی میں مختلف قسم کے اعتراض کیے جاتے ہیں، لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کی کردار کشی کی جائے، اور یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ خدا اس کا انتخاب کرتا۔ تو کل بھی کسی ایک اس طرح کے لونڈے باز، گالی باز نام نہاد مسلمان سے بات ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا آپ بتائیں مرزا صاحب پر جو الزام لگے ہیں ویسے ہی الزام کسی اور نبی پر لگے ہیں۔ تو ہر نبی کے اوپر اس کے حالات کے مطابق الزام لگتے ہیں، لیکن مقصد وہی ہوتا ہے، تمسخر، کردار کشی، دماغی خلل کا مریض ثابت کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو الزام کیا لگے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں ایک بدکار عورت تھی اور تم جو ہے حلال زادہ ہی نہیں ہو، یہ الزام انہوں نے لگایا۔ اب کوئی کہے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ الزام نہیں لگا، ان پر اور طرح کے الزام لگے، جیسا کہ میں نے اس میں آپ کو بتایا بھی ہے کہ ان کو ساحر بھی کہا گیا، کذاب بھی کہا گیا، شاعر بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا۔ تو ہر ایک شخص کی حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب مرزا صاحب پہ کیا الزام لگے؟ ان کو تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم حلال زادے نہیں ہو، ان کو یہ کہا گیا، محمدی بیگم کی پیش گوئی کا اس طرح کا الزام لگا ان کے اوپر
کہ جی پیش گوئی کی اور عاشق ہو گئے ایک عورت پہ تو پھر نامراد ہی دنیا سے چلے گئے. اس طرح کی باتیں ان کے اوپر الزام لگے ہیں. تو الزام مختلف لگتے ہیں، لیکن ان الزامات کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمسخر کیا جائے، مذاق کیا جائے، مذاق اڑایا جائے، شکل پہ اعتراض کیا جائے، اس کے دماغی خلل کے اوپر لوگوں کو توجہ کیا جائے کہ یہ تو عقل کا ہی پورا نہیں ہے. اب دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عیسائی جو منکرین ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اسی طرح جس طرح یہ نام نہاد گالی باز اور لونڈے باز مسلمان جو ہیں یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے منکرین ہیں، اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین ہیں. اب جیسے وہ ڈاکٹر سیمی سیمسن صاحب جو ہیں وہ ایک عالم دین ہیں عیسائیوں کے، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگائے ہیں انہوں نے احادیث صحیحہ سے لگائے ہیں. جیسے کہ یہ گالی باز لونڈے باز نام نہاد مسلمان کہتے ہیں جی یہ تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن جو معنی پہنائے جاتے ہیں وہ منکرین اپنی طرف سے پہناتے ہیں. تو اس کی مثال یہ دیکھ لیں کہ یہ ڈاکٹر سیمی سیپسن جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے اور ایک مشرک انسان ہے، وہ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 476 کتاب الصلاۃ میں سے وہ پیش کرتا ہے اور دیکھیں جی کہتا ہے جی یہ آپ کی صحیح حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے کہ جی وہ حضرت صفیہ کا قصہ کہ جی وہ جب جنگ خیبر سے فتح کر کے لونڈیاں آئیں تو وہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، تو اس وقت ایک شخص آیا، اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ کہ ایک لونڈی مجھے بھی دے دیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کے وہ لونڈیاں کھڑی ہیں ان میں سے کوئی بھی لے لو. یہ صحیح ہے بخاری کتاب الصلاۃ کا یہ حدیث ہے. اور وہ گیا تو اس نے جا کے وہ جو صفیہ تھی وہ چن لی. تو ایک شخص آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا جی یہ تو سردار کی بیٹی ہے تو آپ ہی کے لائق ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ صفیہ کو بلاؤ. صفیہ کو لے کے آئے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ صحابی کو کہ تم اس کو رہنے دو اور کوئی اور لے لو. تو اس نے پتہ نہیں 7 یا 10 لونڈیوں کے عوض پھر صفیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور انہوں نے اس سے شادی کر لی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لونڈی کو تمہارے نبی نے تمہاری ماں بنا دیا، یہ ڈاکٹر سیمی سیمسن کہتا ہے. اور وہ جو تحفہ دیا تھا وہ واپس لے لیا. اور پھر ڈاکٹر سیمی سیمسن صاحب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں ابو داؤد سے کہ اس شخص کی مثال جو عطیہ کر کے واپس لے لیتا ہے کتے کی سی ہے، کہ وہ کوئی چیز کھاتا ہے یہاں تک کہ جب اس کا پیٹ خوب بھر جاتا ہے تو کہہ کر دیتا ہے، پھر دوبارہ اسے چاٹ لیتا ہے. تو یہ بدبخت سیمی سیمسن جو ہے، یہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن یہ کہتا ہے یہ ہے تمہارے نبی کی مثال کہ اس نے تحفہ دیا اور پھر واپس لے لیا. تو یہ ایسے ہی بدبخت یہ لوگ ہیں گالی باز لونڈے باز نام نہاد مسلمان جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے متعلق بھی ان کی تحریرات سے پیش کرتے ہیں، حوالہ بھی بالکل صحیح لگاتے ہیں، لیکن اس کے جو مطلب پہناتے ہیں وہ اتنی ہی بدبختی والے مطلب ہوتے ہیں جیسے یہ ڈاکٹر سیمی سیمسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گند بکتا ہے. ایسا ہی گند یہ لوگ بکتے ہیں جس کی آج میں آپ کو مثال دوں گا. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ تحریر پیش کروں گا جو مخالفین اکثر پیش کرتے ہیں اور جس میں وہ باقاعدہ حوالے سے بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں مرزا صاحب جو ہے عقل سے بالکل ہی پیدل تھے، مسیح تو بیچارہ ایک ہی تھا، اس کی قبریں انہوں نے 5 جگہ بنا دیں. تو وہ حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے، پھر میں اس کے متعلق بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے حقائق کو موڑ توڑ کر لوگوں کو باقاعدہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت گمراہ کیا جاتا ہے. اور اچھا یہ جو مخالف ہے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا، اسی طرح جس طرح ڈاکٹر سیمی سیمسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، یہ مخالف جو ہے
حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا مخالف ہے۔ اس نے عنوان رکھا ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے۔ نیچے لکھتے ہیں کہ قادیانیوں یا احمدیوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور دفن بھی کیے گئے اور اسی زمین پر دفن کیے گئے، اور ان کی قبر کشمیر میں واقع ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ جی مرزا صاحب نے ایک عربی کی کتاب میں یہ لکھا جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ یہ بات قطعی ثبوت سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کشمیر کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد جب اللہ نے ان کو صلیب سے بچا لیا بڑا فضل کر کے، اور وہ ادھر بہت عرصہ رہے حتیٰ کہ وہ موت پا گئے، اور حق بات ہے کہ وہ موت پا گئے، اور ان کی قبر آج تک موجود ہے سری نگر میں۔ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 361۔ جی پھر آگے یہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک اور مقام پر مرزا صاحب لکھتے ہیں، اور لطف تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بھی بلاد شام میں قبر موجود ہے۔ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 296۔ تو آگے یہ لکھتے ہیں تو یہ ایک اور قبر آ گئی۔ پہلی قبر کی وہی شاید جبرائیل لائے ہوں گے احمدیوں کے نزدیک، اور دوسری قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے اس کی وہی دوسرا مشہور فرشتہ لایا ہوگا مرزا صاحب نے، جس کا نام ٹیچی ٹیچی بتایا تھا۔ یعنی یہ بھی کوئی ٹیچی نام کا ایک فرشتہ تھا جس کا مطلب تھا کہ عین وقت پر آنے والا، لیکن یہ بھی یہ ایک مذاق تمسخر اڑانے کا ایک طریقہ ہے، نام اس کا ٹیچی ٹیچی کر دیا۔ اور پھر لکھتے ہیں اب ایک اور قبر، مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم میں پیدا ہوئے، اور بیت اللحم اور بلدہ قدس میں 3 کوس کا فاصلہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلدہ قدس میں ہے اور اب تک موجود ہے، اور اس پر ایک گرجا بنا ہوا ہے، اور وہ گرجا تمام گرجاؤں سے بڑا ہے۔ اس کے اندر عیسیٰ کی قبر ہے، اور اسی گرجا میں حضرت مریم صدیقہ کی قبر ہے، اور دونوں کی قبریں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 299۔ یہ مخالف لکھتا ہے تو اب یہ ایک اور قبر آ گئی قدس میں، یہ وہی غالباً ایک اور ان کا ہندو فرشتہ تھا جس کا نام تھا مٹھن لال، وہ لایا ہوگا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ قدس میں دنیا کا سب سے بڑا گرجا ہے یا چرچ ہے، تو یہ بات بھی غلط، وہی لایا ان کا فرشتہ ان کو۔ اچھا پھر آگے لکھتے ہیں یہ مخالف صاحب ایک اور قبر جو مرزا صاحب نے بیان کی دیکھتے ہیں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں یہ بات تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا، لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا پھر زندہ ہو گیا۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 353۔ تو پھر یہ مخالف لکھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ کشمیر، ایک جگہ محلہ خانیار سری نگر، ایک جگہ بلدہ قدس، ایک جگہ بلدہ شام، اور ایک جگہ گلیل میں قبر واقع ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اور احمدیوں کے مسیح موعود ذلی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، امام مہدی اور ابن مریم وغیرہ وغیرہ ہونے کے دعوے دار نے نہ جانے ان میں سے کون سی والی قبر کا کون سا والا فرشتہ لایا، اور ایک ہی فرشتہ بار بار الگ الگ وہی لایا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اب ہمیں احمدی بتا دیں کہ ہم کون سی والی بات کو درست مانیں اور کس کا انکار کریں۔ یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسے جس کا دماغ اس طرح کا ہو وہ امام مہدی کہاں سے ہو گیا۔ تو وہی تمسخر کا طریق جو ہمیشہ سے تمام انبیاء کے متعلق، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ کوئی بھی ایسا خدا کی طرف سے مرسل نہیں آتا جس کے اوپر اس طرح کا تمسخر نہ کیا جائے۔ لیں جی یہ پہلی قبر جو ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی مرزا صاحب کہتے ہیں جی گلیل میں جا کر مسیح فوت ہو گیا، یعنی گلیل میں اس کی قبر ہے۔ تو یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 353، ازالہ وہم حصہ 2۔ جو حوالہ ہے پورا ہم آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب پادری صاحب صرف اس عبارت پر خوش ہو کر سمجھ بیٹھے ہیں کہ در حقیقت اسی جسم خاکی کے ساتھ مسیح اپنے مرنے کے بعد آسمان کی طرف اٹھایا گیا، لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ بیان لوکا کا ہے جس نے نہ مسیح کو دیکھا اور نہ اس کے شاگردوں سے کچھ سنا۔ پھر ایسے شخص کا بیان کیوں کر قابل اعتبار ہو سکتا ہے جو شہادت رویت نہیں اور نہ کسی دیکھنے والے کا نام اس میں حوالہ ہے؟ ماسوا اس کے یہ بیان سراسر غلط فہمی سے بھرا ہوا ہے۔
یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا، لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا پھر زندہ ہو گیا۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں مرزا غلام محمد علیہ السلام، بلکہ اسی باب کی تیسری آیت ظاہر کر رہی ہے کہ بعد فوت ہو جانے کے کشفی طور پر مسیح 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتا رہا۔ اس جگہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مسیح بوجہ مصلوب ہونے کے فوت ہوا، کیونکہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے صلیب سے مسیح کی جان بچائی تھی۔ تو یہ جو گلیل کے متعلق بات کی ہے، یہ بائبل کا حوالہ مرزا صاحب نے دیا ہے، لیکن جو بدبخت ہیں، جو گمراہی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ صرف ایک لائن یہاں پہ پیش کر دیں اور حوالہ بھی صحیح لکھیں گے، لیکن اس کے اوپر جو حاشیے چڑھائیں گے وہ بالکل غلط ہوں گے، اسی بدبخت ڈاکٹر سیمی سیمسن کی طرح جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گند بکتا ہے اور کیچڑ اچھالتا ہے۔ اب یہ بھی حوالہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلدہ قدس میں ہے اور اب تک موجود ہے، اور اس پر ایک گرجا بنا ہوا ہے۔ اس کا بھی حوالہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ لیا گیا ہے۔ یہ حوالہ جو ہے روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 299 اتمام الحجہ کتاب سے لیا گیا ہے، اور اگر اس حوالے کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک شخص کا خط ہے جو اس نے مرزا صاحب کو لکھا، جو وہاں رہنے والا تھا، اور اس نے یہ تفصیلات ساری بتائی ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ محمد السیدی الطرابلسی یہ تھے ایک شخص جنہوں نے یہ بتائی، لکھا، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر اور دوسرے حالات کے متعلق سوال کیا ہے، سو میں آپ کی خدمت میں مفصل بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم میں پیدا ہوئے، اور بیت اللحم اور بلدہ قدس میں 3 کوس کا فاصلہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلدہ قدس میں ہے اور اب تک موجود ہے، اور اس پر ایک گرجا بنا ہوا ہے، اور وہ گرجا تمام گرجاؤں سے بڑا ہے، اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی قبر ہے، اور اسی گرجا میں حضرت مریم صدیقہ کی قبر ہے، اور دونوں قبریں علیحدہ علیحدہ ہیں، اور بنی اسرائیل کے عہد میں بلدہ قدس کا نام یروشلم۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ پھر فتوح اسلامیہ کے بعد اس وقت تک اس شہر کا نام قدس کے نام سے مشہور ہے، اور اجمی لوگ اس کو بیت المقدس کے نام سے بولتے ہیں۔ یعنی یہ بات جو لکھی گئی ہے یہ ایک خط کے حوالے سے لکھی گئی ہے، اور اس میں خط لکھنے والے نے بتایا ہے کہ یہاں پہ ایک گرجا بھی ہے، اور اس کے اندر یہ قبریں بنائی گئی ہیں، موجود ہیں، اور گرجا بہت بڑا ہے۔ اور ایک اور حوالہ جو یہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ جی وہ مرزا صاحب کہتے ہیں وہ بلاد شام میں بھی قبر موجود ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں اور لطف تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بلاد شام میں قبر موجود ہے۔ تو یہ پیش کرتے ہیں اور حوالہ پیش کرتے ہیں جو بدبخت منکرین ہیں، اور کہتے ہیں دیکھیں مرزا صاحب کہتے ہیں یہاں پہ بھی بلاد شام میں بھی ایک قبر موجود ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 296 اتمام الحجہ ان کی کتاب ہے، اس میں سے یہ حوالہ لیا گیا ہے۔ میں آپ کو اس کی ٹیکسٹ پڑھ کر سناتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا یہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام لکھتے ہیں، بس اب ذرا آنکھ کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ جب کہ فلما توفیتنی کے لفظ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ دونوں شریک ہیں، گویا یہ آیت دونوں کے حق میں وارد ہے، تو اس آیت کے خواہ کوئی معنی کرو دونوں اس میں شریک ہوں گے۔ سو اگر تم یہ کہو کہ اس جگہ توفی کے معنی زندہ آسمان پر اٹھائے جانا مراد ہے، تو تمہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ اس زندہ اٹھائے جانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ خصوصیت نہیں، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، کیونکہ آیت میں دونوں کی مساوی شراکت ہے۔ لیکن یہ تو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے بلکہ وفات پا گئے ہیں، اور مدینہ منورہ میں آپ کی قبر مبارک موجود ہے۔ تو پھر اس سے تو بہرحال ماننا پڑا کہ حضرت عیسیٰ بھی وفات پا گئے ہیں، اور لطف تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بھی بلاد شام میں قبر موجود ہے، اور ہم زیادہ صفائی کے لیے اس جگہ حاشیہ میں اخویم حبی فی اللہ سید مولوی محمد السیدی طرابلسی کی شہادت درج کرتے ہیں، اور وہ طرابلس بلاد شام کے رہنے والے ہیں۔ یعنی یہ بلاد شام میں جو بات کی وہ وہی اسی حوالے سے بات ہے
جو اس سے پہلے حوالے میں کی گئی کہ یہ خط تھا سید مولوی محمد السعیدی طرابلسی کا، جنہوں نے یہ بات بتائی کہ وہاں بلاد شام میں ایک قبر موجود ہے جس کے اوپر گرجا ہے۔ تو وہ اسی بات کو، بلاد شام کی ہی بات ہے، اور یہ کوئی نئی قبر نہیں ہے، اور اسی حوالے سے بات کی گئی ہے۔ لیکن جو گمراہی پھیلانے والے تھے وہ یہ بات آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ جی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں بلاد شام میں بھی قبر موجود ہے۔ اور پھر گمراہی مزید پھیلانے کے لیے یہ بدبخت منکرین جو ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کشمیر میں قبر ہے، اور ایک جگہ لکھا ہے محلہ خان یار میں قبر ہے، یعنی یہ بھی دو قبریں وہ بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ کشمیر، سری نگر، محلہ خان یار وہ ایک ہی جگہ کا نام ہے۔ جیسے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، افسوس کہ تعصب اور نادانی کے جوش سے کوئی اس آیت پہ غور نہیں کرتا۔ بڑا شوق رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو، مگر خدا کا کلام قرآن شریف گواہی دیتا ہے کہ وہ مر گیا اور اس کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، یعنی ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو یہودیوں کے ہاتھ سے بچا کر ایک ایسے پہاڑ میں پہنچا دیا جو آرام اور خوشحالی کی جگہ تھی، اور مصفہ پانی کے چشمے اس میں جاری۔ یہ جو کشمیر میں قبر جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ وہی قبر ہے جو محلہ خان یار، سری نگر کے محلہ خان یار میں ہے۔ لیکن بدبخت یہ گالی باز، لونڈے باز، نام نہاد مسلمان یہ پیش کرتے ہیں کہ جی کشمیر میں کوئی اور جگہ کی قبر مرزا صاحب ذکر کر رہے ہیں، تو سری گمراہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو خود بیچارے پڑھتے نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں، یہ جو نقشہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا سیریا آج کل جہاں پہ اسرائیل موجود ہے، فلسطین، جارڈن، یروشلم، غزہ، یہ سارا کچھ، سارا علاقہ جو ہے یہ سیریا کا علاقہ کہلاتا تھا۔ تو بلدہ شام اس کو اسی لیے کہا گیا ہے، اور بلدہ قدس جو ہے وہ یروشلم، اس کو یروشلم کو کہتے تھے، اور گلیل جو ہے وہ بھی یہیں پہ وہ، تو جب بلدہ قدس، گلیل اور یروشلم کی بات ہوتی ہے تو وہ قریب قریب کے وہ علاقے ہیں، وہ دور نہیں ہیں۔ اور گلیل تو وہ علاقہ ہے جہاں انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت عرصہ تبلیغ کی، اپنی جو یہ صلیب کے واقعہ سے پہلے۔ یہ جو تصویر میں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا، اور وہ قبر جہاں پہ مصلوب ہونے کے بعد ان کو رکھا گیا، وہ اس میں نظر آ رہی۔ اس کے اوپر ایک بہت بڑا چرچ بنایا گیا ہے، جہاں پہ یہ جو عیسائی ہیں وہ وہاں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں اس قبر کے اوپر۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے جو بڑوں کی، اکابرین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو یہ بھی اس کا ایک ثبوت ہے اس کی سچائی کا، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت مسیح کی وہ قبر تھی جہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا صلیب کے بعد، اور یہاں پہ عیسائی جا کے سجدے کرتے ہیں۔ اور یہ جو حوالہ ہے یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 309 7 بچن میں۔ تو اس میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر کا ذکر ہے، جو ابھی میں نے آپ کو یہ بتائی، تصویر بھی دکھائی ہے۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ ہمارے متعصب مولوی اب تک یہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں جسم عنصری آسمان پر چڑھ گئے ہیں، اور دوسرے نبیوں کی تو فقط روحیں آسمان پر ہیں، مگر حضرت عیسیٰ جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر چڑھائے بھی نہیں گئے بلکہ کوئی اور شخص صلیب پر چڑھایا گیا۔ لیکن ان بیہودہ خیالات کے رد میں، علاوہ ان ثبوتوں کے جو ہم ازالہ اوہام اور حمامت البشرا وغیرہ کتابوں میں دے چکے ہیں، ایک اور قوی ثبوت یہ ہے، اب لکھتے ہیں، ایک اور قوی ثبوت یہ ہے کہ صحیح بخاری صفحہ 339 میں یہ حدیث موجود ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد، یعنی یہودی اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا، یعنی ان کو سجدہ گاہ مقرر کر دیا اور ان کی پرستش شروع کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ نصارہ بنی اسرائیل کے دوسرے نبیوں کی قبروں کی ہرگز پرستش نہیں کرتے، یعنی اگر نصارہ پرستش کرتے ہیں
تو وہ ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی ہیں ان کی پرستش تو نہیں کرتے، بلکہ تمام انبیاء کو گنہگار اور مرتکب صغائر و کبائر کا خیال کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے ان کے گناہ اپنے گلے میں ڈالنے تھے نا، تو اس سے پہلے تو سارے گناہ گار ہی تھے۔ پھر آپ لکھتے ہیں ہاں بلاد شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی پرستش ہوتی ہے، اور مقررہ تاریخوں پر ہزارہا عیسائی سال بہ سال اس قبر پر جمع ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ در حقیقت وہ قبر حضرت، اور اگر اس قبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ تعلق نہیں تو پھر نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صادق نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ اپنے انبیاء کی جو قبریں ہیں ان کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہی کہیں نہیں ہے تو گویا نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹے ٹھہریں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تو کہیں ہے نہیں، اور کیسے انہوں نے کہہ دیا کہ عیسائیوں نے ان کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو یہ بہت خوبصورت دلیل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی دی ہے، جس کے گواہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام، اگر اس قبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ تعلق نہیں تو پھر نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صادق نہیں ٹھہرے گا، اور یہ ہرگز ممکن نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مصنوعی قبر کو قبر نبی قرار دے دیں جو محض جعل سازی کے طور پر بنائی گئی ہو، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی شان سے بعید ہے کہ جھوٹ کو واقعات صحیحہ کے محل پر استعمال کریں۔ پس اگر حدیث میں نصارہ کی قبر پرستی کے ذکر میں اس قبر کی طرف اشارہ نہیں، تو اب واجب ہے کہ شیخ بطالوی اور دوسرے مخالف مولوی کسی اور ایسے نبی کی قبر کا ہمیں نشان دیں جس کی عیسائی پرستش کرتے ہوں یا کبھی کسی زمانہ میں کی ہے۔ نبوت کا قول باطل نہیں ہو سکتا، چاہیے کہ اس کو سرسری طور پر نہ ٹال دیں اور ردی چیز کی طرح نہ پھینک دیں کہ یہ سخت بے ایمانی ہے، بلکہ دو باتوں سے ایک بات اختیار کریں۔ ایک، یا تو اس قبر کا ہمیں پتہ دیں جو کسی اور نبی کی کوئی قبر ہے اور اس کی عیسائی پرستش کرتے ہیں۔ نمبر دو، یا اس بات کو قبول کریں، اس بات کو قبول کریں کہ بلاد شام میں جو حضرت عیسیٰ کی قبر ہے، جس کی نسبت سلطنت انگریزی کی طرف سے پچھلے دنوں میں خریداری کی بھی تجویز ہوئی، جس پر ہر سال بہت در حقیقت وہی حضرت عیسیٰ کی وہ قبر ہے، اور یہ اگر ہم مان لیں گے تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صحیح ٹھہرے گا، ورنہ پھر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جھٹلانے والے ٹھہریں گے کہ عیسائی تو کسی قبر کی پرستش نہیں کرتے، تو نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک جھوٹ بات کیوں بیان کی۔ تو یہ اب یہ غالباز نام نہاد مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ بتائیں کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول میں سچے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں قبر موجود۔ تو بس حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جو حالات بیان کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، اور ان کی کتابوں کے لحاظ سے اپنے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے بالکل صحیح ہیں، لیکن ظاہر ہے جو بدبخت منکرین حق ہیں وہ ان کتابوں کو پڑھنے کی بجائے ان کو گمراہی پھیلانے کا طریقہ بناتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ تو زیادہ تر لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں جو ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں اور گمراہی کی طرف جاتے ہیں، اور چند لوگ ہوتے ہیں جو مومنین ہوتے ہیں، قلیل من عباد الشکور، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اس دفعہ بھی یہی ہوتا ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ قرآن مجید کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب بھی کوئی خدا کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اس کے اوپر ہنسی ٹھٹا کیا جاتا ہے، اور طرح طرح سے اس کی باتوں کو توڑ مڑوڑ کر گمراہی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آنے والا مرسل جو ہے اصل تو اس کا دماغ ہی ٹھیک نہیں تھی۔ اور یہی بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی گئی، پہلے تمام انبیاء کے متعلق کی گئی، اور یہی مرزا غلام احمد علیہ السلام کے متعلق یہی باتیں بیان کی گئی۔ اور آج مرزائی بدبخت جو ہیں، جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ماننے کے باوجود
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین اور آیت استخلاف کو جھٹلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ عبد الغفار جنبہ علیہ السلام جو 15ویں صدی کے مجدد ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اب ہماری مرزا بشیر الدین محمود المشہور خلیفہ دانی کی بنائی خلافتی کمیٹی کے مرزائی خلیفہ ہی قیامت تک آتے رہیں گے، خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا. تو یہ بدبختی جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ جاری ہے قرآن مجید میں، جس کا ذکر ہے کہ اس وقت بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا بس اب خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے کہ تم جیسے بدبختوں کے کہنے سے اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت بھیجنی بند نہیں کر دے گا. تو آج یہ مرزائی بدبخت اور یہ غالی باز نام نہاد مسلمان 15ویں صدی ہجری کے مجدد کا انکار کرتے ہیں، تو خدا تعالیٰ کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، اس کی جہنم بہت بڑی ہے. اور انشاءاللہ 16ویں صدی کے اوپر بھی نیا مجدد خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور جیسا کہ حدیث مجددین میں اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہر صدی کے سر پر ایک شخص خدا سے الہام پا کر تجدید دین کے لیے کھڑا ہوگا اور ہدایت کی طرف لوگوں کو بلائے گا، اور وہ جو بدعتیں جو لوگ بیچ میں شامل کر دیں گے وہ ختم کر کے دین کو نئے سرے سے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے کافی ڈیٹیل سے جانکاری پرووائڈ کر دی اور کافی لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہوگا سر. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹو محترم طارق چوہان صاحب اینڈ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ.